جب ہم خدا کے کلام میں سے دوسرا سلاطین نکالے ذرا، دوسرا سلاطین، اور اس کا ہم 5واں باب اور اس کی 26ویں آیت پڑھیں گے۔ اس نے اس سے کہا، کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ کو ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور تاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو دیکھیں ذرا غور کریں، یہاں پر ایک اور حوالہ ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم دوسرا، پہلا تواریخ اور اس کا 12واں باب اور اس کی ہم پڑھتے ہیں 32ویں آیت سے۔ لکھا بنی اشکار میں سے ایسے لوگ جو زمانہ کو سمجھتے اور جانتے تھے کہ اسرائیل کو کیا کرنا مناسب ہے، اور ان کے سردار 200 تھے، اور ان سب بھائیوں اور بھائی ان کے حکم میں تھے، اور بنی اشکار میں سے ایسے لوگ جو زمانے کو سمجھتے تھے۔ سنیں غور سے، وقت کو پہچانے۔ خدا کا بندہ جب ہم پڑھتے ہیں سلاطین کی کتاب میں دوسرا سلاطین اور اس کا ہم 5واں باب اور اس کی ہم جب 26ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ کو ملنے اپنے رتھ پر سے لوٹا۔ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور تاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ مجھے اور آپ کو وقت کو پہچاننا ہے۔ کیا دیکھیں عزیزو، خدا دینے میں قادر ہے۔ جب نعمان کوڑی خدا کے بندے کو، نبی کو، وہ سونا چاندی دینا چاہ رہا ہے، جوڑے دینا چاہ رہا ہے، پوشاک دینا چاہ رہا ہے، وہ اسے منع کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تو اس سے کچھ نہیں لوں گا۔ اور یہ جہازی جو اس کا شاگرد ہے، وہ دیکھ رہا ہے الیشا کا شاگرد، اور وہ پیچھے جاتا ہے، بھاگا بھاگا جاتا ہے، اور اس سے وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے لے لیتا ہے۔ اسے کہتا ہے جی میرے مالک کے پاس کوئی آ گیا ہے، کچھ جوڑے دے دے، کچھ چاندی اور سونا دے دے۔ وہ اسے لے کر انہیں چھپا کے آ جاتا ہے، اور پھر الیشا جواب دیتا ہے جہازی کو۔ ہماری زندگی میں ڈیوائن ٹائمنگ کو، اللہی جو وقت ہے، اس کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ تو وہ تجھے وقت پر سر بلند کرے گا۔ جب آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے ابلیس آتا ہے تو گر نہ جائے، بلکہ فروتنی سے خداوند کے ہاتھ کے نیچے کے رہیں، کہیں خدا تو میرے لیے سب کچھ کرے گا، وقت پر خدا مجھے اور آپ کو سر بلند کرے گا۔ جلد بازی نہ کریں۔ آشکار کے جو لوگ تھے وہ وقتوں کو، زمانوں کو پہچانتے تھے۔ ہمیں وقتوں اور زمانوں کو پہچاننا ہے۔ کیا یہ میرا وقت ہے؟ کیا یہ کام میرے لیے ہے؟ کیا یہ وقت ہے جوڑے لینے کا؟ یہ وقت ہے جسم کی خواہشوں میں اپنے آپ کو تباہ کرنے کا؟ کیا یہ وقت ہے ایسے ڈیسیژن، ایسے فیصلے لینے کا؟ ہر ایک کام کا ایک وقت ہے، اور اگر ہم وقت سے پہلے کچھ کریں گے تو ہم کئی دفعہ پھنس جائیں گے۔ کیا آپ کبھی غور کریں، اگر جہازی اپنے جو آقا ہے، جس کا وہ خادم ہے، اپنے مالک کی، الیشا کی بات مانتا، جو اس کی خدمت کرتا ہے، تو کیا آپ غور کریں تھوڑی دیر کے لیے، کیا وہ برکتیں جو ایلیا کو کے وسیلہ سے الیشا کو ملی، اور الیشا کی برکتیں کیا جہازی کی زندگی میں نہیں آنی تھی؟ آمین۔ بڑی سخت سزا لکھا تیری، جہازی کو کہا الیشا نے کہ تیری نسل سے نعمان کا کوڑ جو ہے وہ کبھی نہیں غائب ہوگا۔
لگا رہے گا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے اپنے وقت کو نہ پہچانا۔ ایک وقت آئے گا، نبی اس سے اصل میں کہہ رہا ہے ایک وقت آنا ہے جب جوڑے بھی تجھے ملنے ہیں، جب تجھے پوشاک بھی ملنی ہے، جب سونا چاندی بھی آنا ہے، جب نوکر چاکر بھی آنے ہیں، لیکن یہ وہ وقت نہیں ہے۔ تجھے اپنا وقت پہچاننا ہے، تجھے پہچاننا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں تیری بڑی بلاہٹ جس کے لیے تجھے خدا نے بلایا ہوا ہے اس سے ہٹانے کے لیے، اس بڑے بلاہٹ سے ہٹانے کے لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس لیے خدمت میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ابھی شروع کرتے نہیں ہیں تو پھر وہ گر جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جب انہیں خدا کاروباری طور پہ ترقی دیتا ہے، ابھی کاروبار ڈیولپ ہوا نہیں ہوتا اور وہ گر جاتے ہیں، کم آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا پر جو ہے توجہ اس طرح نہیں دی گئی۔ دیکھیں خدا میرے عزیزوں، خدا ہمارا باپ ہے۔ خدا قربانی جو خدا کو ہم دیتے ہیں نا، وہ قربانی جو خدا لیتا ہے ہم سے، اس کا دل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خدا دل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر میں خدا کی عبادت کروں، میں خداوند کی ستائش کروں، میں خداوند کے حضور جو ہے وہ آؤں، اگر میں یہ سب کچھ کروں اور میرا دل خدا کی طرف نہ آئے، میں کس طرح؟ میں پچھلے دنوں سفر کر رہا تھا کہیں اور میں ایک دم میرے ذہن میں جملہ آیا، وہ خدمت، سنیں غور سے، وہ خدمت جو میں اور آپ بغیر لالچ کے کرتے ہیں خدا بڑی پسند کرتا ہے۔ آمین۔ اگر میں بغیر لالچ کے کلام سناؤں خدا کو زیادہ پسند ہے۔ اگر میں بغیر لالچ کے روحیں جیتوں خدا کو زیادہ پسند ہے۔ اگر میں بغیر لالچ کے ساز بجاؤں، پرستش کروں، خدا کو زیادہ پسند ہے۔ کئی دفعہ اگر مطلب ہو تو ہم جناب وہ کام کر رہے ہوتے، اگر نہ ہو تو ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ بغیر لالچ کے، بغیر مطلب کے، جب ہم خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ کر ہم آئیں گے، پھر خدا ہماری مدد کرے گا۔ آمین۔ تو جہازی کے ساتھ کیا ہوا؟ اسے توجہ ہٹانے والا ابلیس آیا اور وہ اس کی بات مان گیا، اور وہ اپنی اس کی نسل، ساری نسل، اس کی پشتیں جو ہیں ان سے وہ کوڑ جو ہے، ان کی پشتوں تک کوڑ وہ گیا اور وہ جاتا نہ رہا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ابتدائی کلیسیا دیکھیں، ایک تو وہ دعا کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، ابتدائی کلیسیا کلام کو سیکھتی ہے، ابتدائی کلیسیا رفاقت رکھتی ہے۔ یہ چار کام سنیں غور سے، دعا، روزہ، کلام اور رفاقت، شراکت رکھ، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کو روحانی بالغ بنائیں گے، ابلیس کے ہیلوں کو سمجھنے کا آپ کو فضل دیں گے، آپ کو فروتنی کے ساتھ خدا کے حضور جھکے رہنے کا فضل دیں گے۔ جب پطرس جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، یسوع مسیح کا انکار کر دیتا ہے، میں اسے نہیں جانتا، میں اس سے ناواقف ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں تھا، اور جب وہ واپس آتا ہے وہ توبہ کرتا ہے، وہ زار و قطار روتا ہے اور خدا یسوع سے واپس بلا لیتا ہے، اور پھر یہی پطرس جو ہے خدا یسوع کا سورما بن کر نظر آتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اگر توجہ ہٹ گئی ہے کوئی بات نہیں، واپس آ جائیں، واپس آ جائیں۔ وہ اپنی بائیں پھیلائے ہوئے کھڑا ہے، وہ ہمارا انتظار کرے، باپ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں اس کام میں نہیں پڑوں گا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع نے کیا کیا؟ جب توجہ ہٹانے والا آیا تو یسوع نے کلام کا استعمال کیا، اس کا لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے۔ جب ہم کلام کو جانیں گے تو پھر ہم کہہ پائیں گے لکھا ہے۔ ایک اور پرابلم ہے، اور میں اس کو واضح طور پہ سمجھتا ہوں، جب جوا ہم پر بن جاتا ہے نا، جب جوا بن جاتا ہے، جب ابلیس کا بندھن ہم پر بن جاتا ہے، تو پھر ہمیں لکھا ہوا یاد بھی ہوتا ہے، لیکن ابلیس اس بندھن کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ پھر ایک انوائنٹنگ چاہیے، لیکن مسا کے سبب سے جوا توڑا جائے گا۔ آپ جیسے مانیں گے، آپ جیسی دعا کے لیے کہیں گے، مسا آئے گا اور مسا کے سبب سے جوا ٹوٹ جائے گا۔ آمین، آمین۔
ہاللیلویا. پھر جوا ٹوٹ جائے گا. وہ جوا جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, بائبل کہتی ہے, ہمیں یاد بھی ہے, لیکن نہیں ہو پا رہا ہے. ہم خدا کے حضور فروتن ہو جائیں, خدا کے حضور توبہ کریں, خدا سے مدد مانگیں, ہم دعا کروائیں, مسا ہم پر آئے گا. مسا کے سبب سے جوا ٹوٹ جائے گا. تو نہمیہ نے کیا کیا؟ جب نہمیہ کو پتہ چلتا ہے دیواریں ٹوٹی ہیں, پھاٹک جلے ہوئے ہیں, لوگ ذلت رسوائی کی زندگی گزارے ہیں, نہمیہ دعا کرتا ہے. ایک جو بڑی خاص اس توجہ کو جو ابلیس ہماری چوری کرتا ہے, اس توجہ کو حاصل کرنے کے لیے واپس دعا ہے. دعا کریں, دعا کریں, دعا کریں, دعا کریں, دعا کرتے رہیں, خدا سے مدد مانگیں, خدا ہماری مدد کرے گا. اور پھر اس نے کیا کیا؟ یوسف نے مقابلہ کیا. کیا لکھا ہے؟ بس خدا کے تابع ہو جاؤ, ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. اب یہ یوسف خدا کے تابع تھا, میں بھلا کیوں خدا کے حضور بڑی بدی کروں؟ کیسا خوبصورت ہے اس کا جواب ہے, وہ خدا کے تابع ہے. ہم نے خدا کے انسان کے تابع نہ ہو, خدا کے تابع ہوں, خدا کو موقع دیں, خدا آپ کی مدد کرے گا اور پھر آپ اس قابل ہو جائیں گے. لکھا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ, ابلیس کا مقابلہ کرو, وہ تم سے بھاگ جائے گا. وہ ساری چیزیں جو ہماری برکت چوری کرنے کے لیے آ رہی ہیں وہ بھاگ جائیں گی. ابلیس کیوں آیا ہے؟ ابلیس کیوں آیا ہے؟ چوری کرنے, مارنے اور ہلاک کرنے. پہلے وہ چوری کرے گا, وہ برکت, وہ رویا, وہ بلاہٹ جو خدا نے آپ کو دیا اس کو چوری کرے گا, آپ کو کسی اور طرف لگائے گا. نمبر 2 پھر مارے گا, اور نمبر 3 پھر ہلاک کرے گا. آپ پھر اس وقت کچھ نہیں کر پائیں گے. ابھی وقت ہے کہ جب وہ چوری کرنے کے لیے آیا ہے, چوری کرنے کی نیت سے, تو ہم اسے جواب دیں, اس کو رد کریں, اس کا انکار کریں, اسے کہیں میں یسوع کا ہوں, میرا گھرانہ یسوع کا ہے. تو یوسف جو ہے وہ مقابلہ کرتا ہے, کیونکہ وہ تابع ہے خدا کے, مقابلہ کرتا ہے اور پھر وہ بچ بھی جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے, خدا یوسف کو ایک بڑی خوبصورت ٹریننگ میں سے گزار کر مصر کا جو دوسرے درجے کا حاکم بناتا ہے. پھر ساؤل کو دیکھیں, جب ساؤل جو ہے وہ اس طرح کے بندھن میں پڑتا ہے تو جو ہٹانے کے لیے ابلیس اس کو پکڑتا ہے, تو جب وہ قید خانے میں ہوتا ہے, یہ ظاہری قید ہے. کئی دفعہ ہمارے اندر نا اندیکھی قید میں ہم پڑے ہوتے ہیں. اندیکھی قید کیا ہے؟ ایک خاص گناہ ہے جس کو چھوڑ نہیں پا رہے, یہ بھی قید ہے. قبضہ ہے, اتارنے کی بڑی کوشش کرے نہیں اتر رہا, یہ بھی قید ہے. بہت ساری قیدیں ہیں. اس قید کو پہچانے. یہ ظاہری قید میں تھے ساؤل, لیکن اس نے کیا کیا اس میں سے نکلنے کے لیے؟ لکھا ہے اس نے دعا کی اور خدا کی تعریف کی. اور خدا پھر جب مداخلت کرتا ہے تو جو چیزیں آپ کو قید کرتی ہیں خدا ان کی نیو تک ہلا دیتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خدا ان کی نیو تک ہلا دیتا ہے اور خدا پھر ہمیں آزاد کرتا ہے. میرے عزیزو, آج اس بات کو سمجھیں, خدا نے جو بلاہٹ ہمیں دی ہوئی ہے, جس کام کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو بلایا ہوا, بڑا قیمتی کام ہے. ہم اگر جگہ دے دیں گے, چھوڑ دیں گے نا, ہو سکتا ہے خدا وہ کسی اور سے کام لے لے, ہو سکتا ہے خدا کسی اور سے لے لے کام. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اپنی جگہ مت چھوڑیں. اپنا کام جو آپ کو بلاہٹ دی ہے خدا نے, اس کو مت چھوڑیں. وہ جو ابلیس آپ کی توجہ ہٹا رہا ہے, اس توجہ کو ہٹانے کی بجائے جس طرح خدا کے لوگوں نے, جس طرح ابتدائی چرچ نے, کلیسیا نے کیا, پطرس نے کیا, خداوند یسوع مسیح نے کیا, جس طرح نہمیہ نے کیا, یوسف نے کیا, ساؤل نے جو بعد میں پالوس بنا ہے اس نے جس طرح کیا, تو اگر ہم بھی خداوند کے حضور آ جائیں, ابلیس کا مقابلہ کریں, تو وہ ہم سے کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا. خدا سے مدد مانگ کر دیکھیں, اس سے کہیں باپ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. میں نے بارہا جب میں اپنے زور طاقت سے ان چیزوں پر غالب نہیں آ پایا جس سے میں غالب آنا چاہتا تھا, میں نے بارہا جب خدا کے حضور فروتن ہو کر اقرار کیا, مدد مانگی, تو خدا نے پھر مدد کی. اور پھر جب خدا کی مدد آتی ہے پھر آپ کو زور لگانا
نہیں پڑتا. لکھا ہے یہ زور اور طاقت سے نہیں بلکہ رلک اس کی قدرت سے ہوگا. یہ بڑا پہاڑ میدان ہو جائے گا. وہ آپ کا دیکھا ہوا پہاڑ یا اندیکھا پہاڑ, آپ کی زندگی میں کوئی بھی پہاڑ ہے جو ابلیس نے بنایا ہوا ہے, وہ خدا کے رلک اس کی قدرت سے میدان ہو سکتا ہے. لیکن فقط کرنا کیا پڑے گا, ہمیں خدا کے حضور اپنا آپ پیش کرنا پڑے گا, اقرار کرنا پڑے گا, اسے اپنا آپ دینا پڑے گا.